وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے آپ سے مخاطب ہے. امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. گزشتہ کل بروز بدھ ہم نے ہمارے واٹس ایپ گروپ پر ایک میسج بھیجا تھا. ہزاروں لوگوں کو ہم نے یہ دعوت دی تھی کہ فضیلت شیخ معراج ربانی ہمارے یہاں آج قیام فرمائیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کل ہمیں اپنی نصیحتوں سے بھی نوازا، اور آج گزشتہ رات بھی قیام فرمایا ہمارے یہاں، اور آج پھر قیام فرمائیں گے، اور کل حفظ و امان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے حائل وطن، اپنے شہر لوٹیں گے، اپنے اہل و عیال میں امن و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. ہم یہاں سب سے پہلے تو اپنے مہمان فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے اخوان کا جو فضیلت شیخ عبدالغفار مدنی، مولانا سلمان، ندیم بھائی، جاوید بھائی، آزاد بھائی، جو اخوان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے ہمارے اس گھر میں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تمام کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آپ نے جس محبت اور جس دلچسپی کا مظاہرہ ہمارے ایک میسج پڑھنے کے بعد دکھایا ہے، وہ قابل ستائش عمل ہے. اللہ رب العالمین آپ کی اس محبت کو اور اس دلچسپی کو دین سیکھنے اور علماء حق سے دین کے سوالات جاننے، ان کے جوابات جاننے کی جو دلچسپی آپ نے دکھائی ہے، وہ یقیناً قابل مبارکباد ہے آپ کا عمل. یہاں ہزاروں سوالات ہمارے پاس ان چند گھنٹوں میں آ گئے ہیں، اور فضیلت شیخ معراج ربانی کو ہم یہ تمام سوالات تو پیش نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کری ہے، سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کری ہے. کئی سوالات تو ایسے ہیں جن کے اندر ڈپلیکیشن ہے، اور کئی سوالات ایسے ہیں جو کہ شاید ہم پڑھ بھی نہیں پائے ہیں، ان کو اتنی تعداد میں وہ ملے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور واٹس ایپ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کر سکیں، اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد یوٹیوب پر ہم اس کو ڈال دیں، تاکہ یہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ فضیلت شیخ معراج ربانی کے جوابات ربانی سن کر اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی انہیں توفیق ہو جائے. فضیلت شیخ معراج ربانی، ہم سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. بارک اللہ فیک. سب سے پہلا سوال جو واٹس ایپ پر ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کی آڈیو آپ کو سنوائیں گے، کچھ آڈیو سنوائیں گے اور کچھ تحریری طور پر ہم نے لکھے ہیں وہ پیش کریں گے. سب سے پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے علامہ شیخ صاحب سے یہ دریافت کرنا ہے کہ آج کل جو تقلید کا جو جھگڑا چل رہا ہے ہمارے ہندوستان میں اور بیرون ممالک میں اس کے متعلق آپ سے کوئی حتمی فیصلہ، حتمی رائے قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا اور معلوم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے صحیح راہ معلوم ہو اور زندگی گزارنے کہ کس طریقے سے زندگی گزارے، تقلید میں ہو یا غیر مقلد ہو، اس بارے میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی برادرم محمد عاقل دہلوی حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جو موقع کو لپکتے ہیں اور بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اسے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا، یہاں بھی ہم کو انہوں نے پکڑ لیا. بہرحال یہ ان کی دین سے محبت اور آپ تمام سامعین اور ناظرین سے محبت کا ایک وہ ہے، یہ فکر مند رہتے ہیں کہ کس طرح سے وقت سے کشید کیا جائے فائدوں کو اور آپ تک پہنچیں. بہرحال یہ عمل اور یہ اقدام قابل مبارکباد ہے. میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے بھی
یہ گزارش کروں گا کہ جن کے پاس یہ وسائل اور یہ ذرائع واٹس ایپ کے اور اس طرح کے موبائلز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو دین کے لیے استعمال کریں، جبکہ یہ چیزیں شر کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اسے استعمال کرنا چاہیے۔ میں اپنے ان تمام احباب کو بھی جنہوں نے میرا نام سنا اور سن کر کے فوری طور پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں میسج اس طرح بھیجے کہ واقعی میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور اتنی جلدی جلدی میسج اور آڈیو کے ذریعے سے بھی، تحریر کے ذریعے سے بھی، ہر طرح سے بھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس سے دین کی خدمت لے لے، یہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق کم علم کو اور بے عمل کو یہ عطا فرمائی ہے کہ ٹوٹے پھوٹے کلمات جو قرآن و سنت کے ہیں بلا کسی ملاوٹ اور بلا کسی لاگ لپیٹ کے آپ تک پہنچتی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے حرص اور طلب علم کے حرص کو اللہ تعالیٰ مزید تقویت دے اور مزید توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرمائے، اتحاد اور اتفاق ہماری صفوں میں عطا فرمائے، اور اسلام اور قرآن اور سنت نے جو میسج دیا ہے اتحاد و اتفاق کا، یوں آپ یہ دیکھیے کہ غیر مسلمین جیسے یہود و نصارہ ہیں انہیں بھی اسلام نے حکم دیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہود و نصارہ تک کو اسلام نے اتحاد اور ایک ایسے اصول اور ایک ایسے ضابطے پر جمع ہونے کا حکم دیا ہے جو ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی کہ اے نبی آپ کہہ دو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ آؤ ایک کلمے کی طرف جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، جو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ بھی اس کے دعوے دار ہیں، کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں کوئی بعض کی ایک رب بنائے، بعض کو رب بنائے، بعض کو رب بنائے۔ تو یہ اصول اور یہ ضابطہ یہود و نصارہ کے لیے اسلام نے پیش کیا کہ آؤ ان اصولوں پر جو بنیاد ہیں ہم متفق ہو جاتے ہیں، چہ جائے کہ مسلمان تو الحمدللہ نہ دعویٰ کرتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بعض کو رب بھی نہیں بناتے، اس کے باوجود بھی استغفر اللہ اتنے فرقے، اتنے گروہ، اتنی جماعتیں، جیسا کہ بھائی نے ذکر فرمایا کہ یہ عجیب و غریب کہ ہمارے درمیان کیسے اتحاد ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہود و نصارہ اس کلمے کا انکار کر کے متحد نہیں ہو سکتے تو آپ تو بحیثیت مسلمان متحد یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اس اصول پر آئیے متحد ہو جائیں، آئیے اکٹھا ہو جائیں۔ کیوں نہیں ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ ہم دیگر مسائل کو جو ہمارے درمیان چند گردن کے مسا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا سینے کے اوپر، یہ مسائل بہت ہی بہت ہی یعنی بڑے بڑے مسائل کے مقابلے میں بڑے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روزی روٹی یا کس مجبوری کے تحت یا کیا وجوہات ہیں کہ امت کے درمیان کچھ لوگوں نے اس طرح کے اختلافات پیدا کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلو فی عقیدت الناس، یعنی لوگوں کے اور اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے بارے میں کی جو عقیدت اور محبت ہے اس میں غلو اس قدر شامل ہے، یعنی غلو زیادتی اس طرح سے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس بات کو یا ان اصولوں کے اوپر آنے سے کتراتے ہیں۔ بہرحال میں بھائی کا جواب میں کیا دوں، مجھے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے جو آیت پڑھی کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہمیں بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ ایک موقع پر جب یہ ایک دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو یعنی درویشوں کو، فقیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو اس وقت حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو حاتم تائی کے صاحبزادے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاتم تائی تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پائے تھے، ان کے بیٹے جو تھے عدی یہ زمانہ پائے تھے، ان کی بہن جو تھی صفانہ
رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بہن بھائی آئے تھے، اور یہ ہمارے علاقے حائل کے لوگ تھے. حائل جہاں میں رہتا ہوں اسی کے علاقے، ان کی حاتم کی قبر وہاں بھی، وہاں علاقہ بھی، گاؤں بھی، سفانہ نام کا ایک گاؤں بھی بسا ہوا ہے. بہرحال تو یہ دونوں بھائی بہن آ کر کے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر ان کے باپ زندہ ہوتے تو یہ بھی مسلمان ہوتے. یعنی اتنے صالح تھے اور اتنے سخی تھے، مشہور تھے. تو خیر، حضرت ابی حاتم نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم تو علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہم نے ان کو رب بنایا، نہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء یا تمہارے درویش کسی چیز کو حلال کہتے تو تم حلال سمجھتے، کسی چیز کو حرام کہتے تو تم حرام سمجھتے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم نے پورا دین علماء کے کندھوں پہ ڈال رکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو تھا کہ ہم نے تو جو انہوں نے کہا ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا. تو کہا یہی رب بنانا ہوا، یہی رب بنانا ہوا، یعنی حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی اور اس کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور تم نے یہ حق علماء کو دے دیا تھا. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں سمجھتا ہوں کہ اس روشنی میں ہم اور آپ اچھی طرح سے اگر اسٹڈی کریں، دراسہ کریں اپنے حالات کا، بہت آسانی کے ساتھ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتے ہیں. واللہ میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں سے بھی ہم اتحاد کر سکتے ہیں. چند ایک مسائل ہیں ان کو سلجھا لیں، تقریباً 90% باتیں ہندو بھی غیر مسلم بھی ہماری مانتا ہے اور ہم اس کی بھی مانتے ہیں، لیکن چند ایک مسئلے ہیں بس جو وہیں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے، وہ حل ہو جائے تو پھر سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تقلید کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ تقلید بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ عبارت ہمارے اہل علم بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید کا آغاز ہوا، تقلید کی ابتدا ہوئی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چوتھی صدی کے بعد تقلید کا آغاز ہوا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں تقلید کا آغاز یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں تقلید کا آغاز، یعنی اسلام سے مراد یعنی امت محمدیہ میں تقلید کا آغاز چوتھی صدی کے بعد کہہ سکتے ہیں، ورنہ تقلید کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا. تقلید کی جڑیں، بلکہ اس کی ماں تو حضرت نوح علیہ السلام ہی میں پیدا ہو چکی، زمانے میں پیدا ہو چکی تھی. یعنی تقلید کی ماں یعنی شرک باللہ، شرک جو تقلید کی ماں ہے، وہیں سے تقلید کا آغاز ہوا تھا. یعنی قوم نوح سے ہی تقلید شروع ہو چکی تھی، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ قد وجدنا علیہ آبانا، ہم نے تو باپ داداؤں کو اسی طرح پایا ہوا، اسی پر پایا ہوا. یعنی شرک باللہ کرتے تھے، اور نبی نے جب منع کیا تو انہوں نے فوراً تقلید کا سہارا لیا اور کہا ہم نے باپ داداؤں کی تقلید کرتے ہیں، خلاص تو یہ تقلید کا آغاز قوم نوح سے شروع ہوا ہے، اور جس کی اماں شرک ہے سمجھیے، بلکہ وہی سے جو ہے شرک کی ماں سمجھیے تقلید ہے. شرک نہیں تقلید ہے، بلکہ شرک کی ماں کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اور امت محمدیہ میں جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے جو موجود ہے، جس کتاب کے اندر حجت اللہ البالغہ، جس کے اندر لکھا انہوں نے کہ چوتھی صدی ہجری سے اس کا آغاز ہوا. بہرحال وہ تحقیق ہے اور یقیناً وہاں سے آغاز ہوا. تقلید آپ نے فرمایا کہ قرآن سے یا حدیث سے یا سنت سے یا آپ بتائیں ہم کو تاکہ ہم الجھیں. میں تمام امت مسلمہ کو اور تمام اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، سارے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں، اور اپنے اہل علم حضرات کو بھی، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے وہ شیخ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے کسی بھی عہدے علامہ ہوں، کچھ بھی ہوں، مرشد ہوں، کچھ بھی ہوں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے بالکل تعصب کی چادر اپنے آنکھوں سے ہٹا کر کے آپ سوچیں، غور کریں کہ کیا قرآن میں، کیا سنت میں، کیا تقلید کا حکم موجود ہے؟ ہرگز نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تقلید تو وہ زہر ہے جو پیدا ہوئی ہے شرک کے پیٹ سے. تو اس لیے جو ہے اس سے بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپنائیں، اس سے توبہ کریں. تقلید کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ہمارے بہت سارے جذباتی علماء ہیں جو دارالعلوموں کے فارغین ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، بڑے ادیب بھی ہیں اور مشہور شخصیتیں. تقریروں میں جذبات میں آ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقلد ثابت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی کہتے ہیں صحابہ سے تقلید ثابت ہے، تقلید ان سے بھی ثابت ہے، سب سے ثابت ہے. اور اپنے جب اماموں تک بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے امام مقلد نہیں تھے. یعنی صحابہ مقلد تھے لیکن ائمہ مقلد جو ان کے بعد آئے ہیں وہ مقلد نہیں تھے. استغفر اللہ. کیا انہوں نے صحابہ کی عزت کری اور کہاں ان کو بسایا رکھا، کیا مقام دیا، کیا گستاخیاں کری ان کی شان میں، اور کہاں اپنے امام کو کہاں رکھا. علامہ حالی رحمۃ اللہ نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ
خدا کو جو چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو آج کل یہی سب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ نے یہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی فقہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی، قرآن و سنت میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں کہ جناب تقلید واجب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز واجب ہے تو امت کے ہر فرد پر واجب ہوتی ہے، الا ایک ہی عذر شرعی کوئی شریعت نے اسے مستثنی قرار دیا ہو، الگ قرار دیا ہو۔ جیسے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن بعض اوقات میں ہماری مائیں بہنوں کے اوپر کچھ ایسے ٹائم آتے ہیں جن سے مستثنی کیا گیا، الگ کیا گیا کہ ان کے اوپر ان اوقات میں نماز فرض نہیں ہے۔ تو اگر تقلید فرض ہے، واجب ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ ہے، تو سارے کے سارے نماز اللہ کے نبی پہ بھی فرض تھی، صحابہ پہ بھی فرض تھی، تابعین پہ بھی فرض تھی، سب کے اوپر فرض تھی۔ اللہ کا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، سب کو یہ حکم آتا ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ قرآن میں بھی حکم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ تقلید فرض ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں تقلید کری؟ صحیح بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا یہ تقلید فرض نہیں تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ تقلید فرض نہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام مالک کے اوپر تقلید فرض نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں کریں گے کیونکہ یہ مجتہد ہیں۔ ارے یہ مجتہد تھے تو مجتہد بڑا ہوتا ہے یا صحابی بڑا ہوتا ہے؟ الغرض خیر، جوابات بہت ہیں، میں مختصر بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ پوچھئے اپنے ان حضرات سے، اللہ تعالیٰ ان ہمارے علماء کو ہدایت عطا فرمائے۔ اے اللہ انہیں راہ ہدایت بتانے کی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں سچ بات بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں جھوٹ بولنے سے اللہ محفوظ رکھ لے مولا، اور جو جھوٹ بولے اللہ اس کے زبان کو گنگ کر دے، اللہ اس کی زبان کو سڑا دے مولا، اور اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی جو ہے ہدایت، امت مسلمہ کو گمراہ کرنے سے اللہ زبان کو، اس کے مزاج کو، اس کے قلم کو، اس کے ہاتھوں کو اللہ محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اے میرے مولویوں، اے میرے علماء حضرات، برا نہ لگے، میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں، اور ڈپارٹمنٹ کا آدمی جو ہوتا ہے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ کہاں کتنے پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں اور کتنا ڈوب کے بول رہے ہیں اور کہاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ عوام کو گمراہ کر دینا، عوام کو چند عربی عبارتیں غلط سلط پڑھ کے بہکا دینا، آج تم بہکا سکتے ہو، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا جواب دو گے تم؟ کل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تم جواب دے سکتے ہو اگر امام صاحب پوچھیں گے کہ کیا میں نے کہا تھا کہ میری تقلید کرو، جبکہ یہ اگر نمبر ایک اگر تقلید کرنا فرض ہی ہے تو پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ امام صاحب نے تو نہیں کری، تو یہ فرض چھوڑ دیا انہوں نے، گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے حکم کی بغاوت نمبر ایک۔ اور اگر تقلید اتنی ہی اچھی اور چیز ہے اور من و سلوا ہے تو یہ امام صاحب نے یہ من و سلوا کیوں نہیں استعمال کیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، امام صاحب مجتہد تھے، آپ یہ بات سوچیں ذرا کہ اگر یہ اتنی اچھی چیز تھی تو ائمہ کرام نے منع کیوں کیا کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا؟ لا تقلدونی، امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ کہتے ہیں لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، ولا تقلدوا اوزاعیا ولا نخعیا، نہ اوزاعی کی تقلید کرو نہ نخعی کی تقلید کرو، خذوا من حیث ما اخذنا، تم بھی دین کو وہیں سے سیکھو جہاں سے ہم نے سیکھا۔ امام شافعی نے بھی منع فرمایا، امام مالک نے بھی منع فرمایا، وہ امام احمد بن حنبل بھی منع فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع فرمایا۔ 1/3 مسئلے، 1/3 مسئلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد شعران، امام محمد شیبانی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اور ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں، اللہ جو ہمیں الزام دے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے، اللہ اسے کذب سے دور رکھے، کیونکہ کذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور نبی نے فرمایا اور یہ فسق و فجور یہدی الی النار، اسے جہنم میں لے جانا ہے۔ یہ مولویوں اللہ سے ڈرو، تمہاری سندیں، سرٹیفکیٹیں، دارالعلوم، یہ بیعتیں، یہ شیخ الحدیثیت، یہ اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئیں گی۔ قیامت کے دن حضرت عثمان غنی جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی، رات و دن روتے تھے، گالوں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، جبکہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد سے اگر تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تیرے لیے فرض واجب ہے۔ اتنا خوف، اور آج ہمیں اتنا ڈر نہیں لگتا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مذہب کے نام پر
دین کے نام پر، فرقوں کے نام پر، روزی روٹی کے لیے میاں کتے بلی بھی کھاتے ہیں، اتنا نہ ڈرو روزی روٹی سے بیا، اللہ تعالیٰ کھلائے گا تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تو جنوں کو کھلاتا ہے، جن ہڈیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھایا کرو، یہ ہڈی تمہارے بھائی جن لوگ کھاتے ہیں، انہیں بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر گوشت ڈال دیتا ہے، تو تم نہیں پاؤ گے مولویو، اللہ سے ڈرو۔ تو اے میرے بھائی جن نے سوال کیا ہے، تقلید حرام ہے، سمجھ رہے ہو، تقلید اخلید نہ کرو، اتباع کرو، اتباع اور اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ لفظ قرآن میں۔ اتبعوا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعتیں نہ گڑو، بدعتیں نہ گڑو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں وہی کامیاب ہوں گے۔ ایک نہیں سینکڑوں آیات ہیں، بہرحال تو اس کا سب سے مختصر جواب یہی ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور نہ صحابہ نے کیا نہ کسی نے کیا، خود ائمہ رحمہم اللہ نے بھی نہیں کیا، ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں کیا، اور خود ائمہ رحمہم اللہ نے منع کیا ہے، بس سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ کہ منع ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو بھی، ہم کو بھی، اور تمام امت مسلمہ جو ہماری آواز سن رہے ہیں، علماء طبقہ سب کچھ کو اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی عملی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال دوسرا بھی انہیں کا ہے، بھائی عبداللہ ہے بمبئی سے۔ میں مولانا معراج ربانی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں بڑا اختلاف ہے اس کے متعلق کہ نماز کس طریقے پر پڑھی جائے، کافی تشویش میں مبتلا ہوں، آیا نماز حنفی کو اختیار کیا جائے یا نماز شافعی پڑھی جائے یا نماز محمدی اختیار کی جائے؟ بہرحال یہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی نماز اختیار کریں، کیونکہ ہماری مارکیٹ میں جو کتابیں مل رہی ہیں وہ مختلف انداز کی کتابیں ہیں، براہ کرم انہیں نصیحت فرما دیجئے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے۔ نصیحت تو میں یہی کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز اسی طرح ادا کرنی چاہیے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اور یہ شہادتین، کلمہ شہادتین کے بعد سب سے بڑی اور پہلی عبادت ہے جس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، اور اتنی اہم عبادت کے اندر اتنا شدید اختلاف، ظاہر ہے یہ شیطانی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، شیطان نے وسوسے ڈال کر لوگوں کو، اب میں نے شروع میں بتایا کہ اس کی ام الشر جو ہے یہ تقلید ہے، یہ ختم، اتباع اور اطاعت پہ اگر آپ آ گئے تو خلاص بات ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کو نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ فلانی نہ ڈھکانی نہ کچھ، آپ جو نماز پڑھیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والی نماز پڑھیں، آپ اس کے مطابق۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کو کیسے معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، یہ کس کی؟ الحمدللہ آج کے زمانے میں کتابیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، آپ جائیں پڑھیں، احادیث دیکھیں، سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب حق کی جستجو کریں گے، تلاش کریں گے تو آپ کو حق مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محمدی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک شخص بیمار ہے اور صاحب استطاعت ہے، کیا وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا لیکن اس کو مالی استطاعت ہے، کیا وہ اپنا حج بدل کسی سے کروا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ایسا مریض ہے وہ کہ جس کے لا یرجى برؤہ، جس کے شفا کی امید نہیں ہے، تو وہ اپنے پیسے کسی صحت مند ایسے شخص کو دے کر عمرہ حج کروا سکتا ہے جو شخص پہلے اپنا حج کر چکا ہو، جو شخص پہلے اپنا حج کر چکا ہو وہ آ کر کے اس کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی طرح اپنا حج پہلے نہیں کیا ہے تو وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سمیر صاحب UAE سے علم غیب کے بارے میں جاننے چاہتے ہیں کہ اور حاضر و ناظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ تصور کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ نہیں، یہ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، علم غیب ہے، عالم الغیب تھے، اور یا اللہ کے نبی نعوذ باللہ زندہ ہیں ابھی بھی، استغفر اللہ، یہ تو سراسر کفریہ عقیدہ ہے، یعنی شرک باللہ بھی ہے، کفر بھی ہے،
اور نصیحت یہی ہے کہ اللہ سے ڈریے اور اس عقیدے سے توبہ کیجیے، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور انسان شرک کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسی بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنے والے یہ بہرحال مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ احمد صاحب پونا سے انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ معراج ربانی کو ہمارا سلام کہیں اور کہیں کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ آپ سے محبت رکھے کیونکہ بھائی۔ ان کی وجہ سے ہی ہمیں شرک و بدعت کی پہچان ہوئی۔ اللہ انہیں اس کا اجر دے، دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ خلیل احمد ہرولی ہے شاید کسی جگہ کا نام، اور ریاض الدین صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں کہ اور یو اے ای میں یہ مقیم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسافر ہیں اور باجماعت نماز کہیں ادا ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے، ان کے پیچھے کیا حکم ہے، وہ کس طریقے سے نماز اپنی ادا کریں؟ آپ اپنی نیت، آپ کو جو نماز پڑھنی ہے، مثلا آپ کو اپنی نماز پڑھیے، آپ اپنی نماز کی نیت کیجیے، سامنے والا کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ اگر آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سفر میں ہیں، ظاہر ہے آپ کے اوپر قصر ہے، آپ گئے کسی مسجد میں جماعت کھڑی ہے، آپ شریک ہو گئے، اب آپ تو یہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگر اس بندے نے قصر کی ہے، پڑھانے والا مسافر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ مسافر کی نماز پڑھیں، یعنی آپ بھی اسی کے ساتھ قصر کر کے سلام پھیر دیں گے۔ لیکن ظاہر یہ ہوا کہ وہ پڑھانے والا مسافر نہیں ہے بلکہ وہ مقیم ہے، نماز ہی میں آپ کو معلوم ہوا، مثال کے طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، آپ کو علم ہوا، تو پھر آپ اسی کی طرح نماز پڑھیں گے جیسے امام نے نماز پڑھی، یعنی وہ 4 رکعت پڑھے گا تو آپ بھی 4 رکعت پڑھنا ہے۔ جیسے آپ مثلا مقیم کے پیچھے کھڑے ہوئے 2 رکعت وہ پڑھ کے فارغ ہے، لیکن اب آپ جب گئے تو تیسری رکعت میں آپ شامل ہوئے، ظاہر ہے وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ وہاں شامل ہوئے تیسری رکعت میں، اور اس نے 2 رکعت تو پہلے پڑھ لی تھی، 2 رکعت کے بعد اس نے سلام پھیر دیا، تو آپ اب یہ نہ سوچیں کہ ہم تو قصر کر رہے ہیں تو ہماری 2 رکعت ہوگی ہم سلام پھیر، نہ، بلکہ امام کی اتباع وہاں پہ ضروری ہے، آپ 4 رکعت پوری کریں گے اٹھ کر کے 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی نیت سے نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے مغرب کا بھی عالم ہے کہ مغرب میں بھی آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھیں، ابھی آپ نے مثال کے طور پر مغرب عصر نہیں پڑھی ہے تو آپ پہنچے وہاں، حالانکہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا، اثر سفر میں ہے، لیکن اگر بائی چانس ایسا ہو گیا، نہیں موقع ملا، تو مغرب آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو ہے وہ 3 رکعت پڑھے گا تو آپ اس کے ساتھ 2 رکعت پر بیٹھ جائیں، 2 رکعت کے اوپر بیٹھے رہیں، اور پھر تیسری جب وہ سلام پھیر لے گا تیسری رکعت میں تو آپ وہ تیسری رکعت آپ جو اس کے ساتھ پھر سلام پھیر کر کے آپ کی 2 رکعت قصر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہماری بہن ہے ریان، ان کا وائس میسج آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری ہے نا گھر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، اس کی والدہ ہیں، ان کے ہے نا پہلے تو پورے جسم میں درد ہوتا تھا، اس طریقے کا درد ہوتا تھا کہ یہ نہ کھڑی ہو سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، نہ کوئی کام کر سکتی ہیں، بیچاری کے 6 بچے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہر ڈاکٹر کو دکھایا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، سب ڈاکٹر نے یہ کہا آپ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو وہاں۔ بہرحال بہن ہماری یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ جو ان کے یہاں کام کرتی ہیں خاتون، ان پر کچھ اثر لگ رہا ہے کسی طرح کا، کیا آپ نصیحت فرمائیں گے وہ کس طریقے سے علاج کرائیں، جبکہ ڈاکٹرز وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بیمار نہیں ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں؟ واللہ دیکھیں، چیک اپ کروائیں، ٹھیک ہے، اور بھی چیک اپ کروائیں، اپنا ECG کروائیں مکمل طریقے سے، دوا بھی کروائیں اور دعا بھی کروائیں۔ دعا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ اگر یہ شک ہے جادو یا سحر کا، تو اس کے لیے ظاہر ہے معلومات کی ضرورت پڑے گی، کہ پتہ لگانا پڑے گا کہ ان کو اگر سحر ہے تو سحر کی کچھ علامات ہیں، جادو کی کچھ نشانیاں ہیں کہ مطلب جن سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وہ بہرحال اہل علم جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کو پوچھنا پتہ لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو شعبدے باز اور ڈھونگی ہوتے ہیں، جو لوگ تعویذ گنڈے والے، جو یہ کہتے ہیں نہیں ان کو سحر ہے، ان کو جادو ہے، تو ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ خود جادوگر ہوتے ہیں، تو جادوگر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ لیکن اہل علم جو موحد ہوتے ہیں، جو مطلب کتاب و سنت کے جانتے ہیں، وہ کچھ طریقے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ مثلا ان کے خواب میں کیا آتا ہے، کیا وہ چلتے پھرتے کسی چیز کو دیکھتی ہیں، کیا وہ کبھی کہیں اکیلے میں کہیں
ڈرتی ہیں یا چلتی ہیں تو کیا ان کے پیچھے کوئی آتا ہے، یا اس طرح کے کچھ علامات، یا کہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں کبھی کچھ چلتے چلتے یا بیٹھے بیٹھے یا کچھ بھی، مطلب اس طرح سے. تو بہرحال یا جیسے کتاب اللہ قرآن وغیرہ سنتے ہیں تو اسے چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، دل نہیں لگتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر کوئی سحر ہے یا کم از کم کسی جن یا شیطان کا کوئی سایہ ہے. تو بہرحال اگر ایسی کوئی شکل بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے آدمی کے پاس جا کر اس کو بتائیں اور ان سے علاج کروائیں، اور وہ لوگ وہ ہوں جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہوں، مشرک تعویذ گنڈے پلیتے والے نہ ہوں، ورنہ ایک جن کے بجائے اور 10 جن چھوڑ دے گا وہ، اور پرماننٹ آپ اس کے کسٹمر ہو جائیں گی، اور پتہ چلے گا کہ وہ گھر بھی کھا جائے گا، سب کچھ کھا جائے گا، اور ذلت اور پتہ نہیں کیا کیا بہرحال اس کا گندا انجام ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، اللہ سے دعا کریں. اور ایک دعا میں بتاتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا، اور وہ ہے کہ آپ سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر یا 34 دفعہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، اور یہ وظیفہ روزانہ سوتے وقت داہنی طرف کروٹ کر کے آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری ایک دینی بہن نے لکھا ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور ان کی فیملی کی وجہ سے ہم ساتھ بھی نہیں رہ پاتے، کیونکہ مجھے وہ لوگ بہت زیادہ بدتمیزی سے ان سے وہ پیش آتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے والدین کو بھی وہ گالیاں دیتے ہیں. ہماری ایک بچی بھی ہے، 2 سال سے ہم لوگ جدا ہیں. ہمارے لیے وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے نصیحت فرما دیجئے کہ میں کیا کروں. مطلب یہ تو بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ فبعثوا حکما، ایک حکم بھیجو، مطلب ان کی عورت کی لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے، ان کے خاندان کے بڑے ان کے خاندان کے بڑے جمع ہو کر کے میاں اور بیوی میں صلح کروائیں، اور جو مشکلات ہیں ان کو سن کر کے شرعی طور پر اس کا فیصلہ کریں. اگر اللہ رب العزت خالص ہوں گی تو انشاءاللہ صلح ہو سکتی ہے، اور دونوں میاں بیوی پھر جمع ہو سکتے ہیں. طلاق یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ابغض الحلال عند اللہ طلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق یہ سب سے برا حلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. تو یہ حل اس کا نہیں، کم از کم بچوں کی زندگی کے اوپر اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں. البتہ یقیناً اسلام نے یہ چھوٹ دی ہے کہ عورت جو ہے مرد طلاق دے دے. اسی طرح عورت کو بھی یہ حاصل ہے کہ اگر اس کا کسی شوہر سے نبھ نہیں رہا ہے شرعی طور پر، دنیاوی مسئلے مسائل نہیں کہ ہم کو پکچر دکھائے، ہمارے لیے یہ خرید کے لائے، ہمارے لیے وہ خرید کے لائے، سینما چلے، مارکیٹنگ کروائے، ہمارے لیے یہ فلانی ڈیمانڈ، ایسے نہیں. شرعی طور پر اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی خواہشات نہیں پورے ہوتے اور وہ شوہر ناکام ہے اس معاملے میں، تو اور وہ چاہتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتی ہے اور وہ حلال اور حق حلال سے جینا چاہتی ہے، تو اس کو یہ حاصل اسلام نے دی ہے کہ وہ خلا لے لے اپنے شوہر سے، اور خلا لے کر، مطلب خلا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا مہر واپس لو، ہم آپ سے خلا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ اپنے ماں باپ سے کہلوائیں، نہیں تو آپ جو ہے اسلامک عدالتیں ہیں، امام ہیں، قاضی ہیں، آپ ان سے خلا لے کر کے اپنی الگ زندگی گزاریں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپس میں مل جل کر کے رہیں. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ خیال کرے، اور شوہر کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بہو کا خیال رکھیں. اگر ان کی بیٹی ہوتی تو ان کو کیا کرتے. لیکن بہرحال یہ آپ بہتر سمجھتی ہیں بہن، آپ ان کو دیکھیں، سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کے اندر کوئی عیب ہے عادات اور اطوار میں تو شرعی طور پر اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر سے ناجائز طلاق مانگنے والا جو عورت کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے بچیں. تو ہم نصیحت یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائے. اور آپ بہتر سمجھتی ہیں، اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. آپ اگر چاہتی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہے تو ڈائیورس کروا لے لیں آپ، یا ان کو کہہ دیں کہ بھئی ہم خلا چاہتے ہیں، خلاص خلا لے کے اپنا دوسری شادی کرو. اللہ خیر صلی اللہ زندگی آگے بڑھائے گا. یہاں تو ایسی کوئی مجبوری ہے نہیں اسلام کے اندر.
کہ ایک ہی کے ساتھ مر جاؤ، ایک ہی کے ساتھ جیو. شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایک بیوی سے نہیں اس کا نبھ رہا ہے اس کو طلاق دے دے، ایک اور شادی، دوسری شادی کرے، تیسری کرے. الحمدللہ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن کسی کو اسلام نے بندھن باندھ کر کے اتنا نہیں رکھا ہے. لیکن ان تمام سب امور میں آدمی کو بہت ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اولاد کا مسئلہ ہے اور زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور اللہ ان کی اصلاح فرمائے دونوں کی. بہرحال بعض گھرانے ہمارے ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ بپا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، خاندانی مشاکل ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں، کورٹ میں جایا جاتا ہے، پولیس آتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں معاشرے میں، کیا اس کی وجہ بے دینی تو نہیں ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اگر اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے اور اسلام کا جو نظام ہے اس دائرے میں رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام سب چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن بے دینی بھی ہو سکتی ہے اور باہمی ایمانی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایمانی کمزوری بھی ہے اور جہالت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. انہیں ایک دوسرے کو شوہر بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں، گھر کا بھی پتہ نہیں کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، سماج اور معاشرے کے حقوق کیا ہیں. اور بے دینی بھی ہو سکتی ہے، جہالت بھی ہو سکتی ہے. اور بالخصوص اب وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے، میں کیا بتاؤں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے کیونکہ شیطان جو ہے اس راستے سے میاں بیوی میں اختلاف کروا کے جدائی کروانے سے شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور شیطان اسی وقت گھر میں داخل ہوتا ہے جب آدمی حرام یا اس طرح کے کسی مسئلے میں الجھا رہتا ہے. ویسا بھی ہو سکتا ہے. شیخ بعض کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر اختلافات ہیں، بیوی شوہر کو بہت چاہتی ہے اور شوہر بھی کسی حد تک بیوی کو چاہتا ہے، لیکن دونوں ساتھ نہیں رہتے ہیں. اور بعض کیسز ایسے ہیں کہ بیوی چاہتے ہوئے بھی شوہر تک نہیں پہنچ پاتی. تو یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنیاد پر ایک مرد کو یا ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب دونوں ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا مدت تک دور رہنا شوہر سے خود بخود علیحدگی کا سبب تو نہیں بن جاتا یا کوئی طلاق وغیرہ کا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ شوہر دور ہے تو یا مطلب وہ نہیں آتا ہے تو اس کی وجہ سے آٹومیٹک طلاق پڑ جاتی ہے یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. جب تک وہ طلاق نہیں دے گا جب تک وہاں فسخ نہیں ہوگا نکاح، جب تک وہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. ایسے ہی وہ الگ رہے وہ الگ بات ہے، یہ حرام ہے اس کے لیے. کیوں ایسا کرتا ہے وہ؟ اگر ایسا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا اسلام کے اندر حرام. اسے معلق نہ کرے، اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اسے طلاق دے دے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میاں بیوی دونوں میاں بیوی ہیں، اس میں تیسرے کی مداخلت کی تو میں سمجھتا ہوں کسی کو ضرورت بھی نہیں، نہ والدین کی نہ کسی کی. اگر وہ چاہتے ہیں دونوں آپس میں رہنا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بیوی محبت بھی زیادہ کرتی ہے، تو بہرحال صبر کرے وہ اس کی زیادتیوں پر. اور اگر نہیں صبر کر سکتی تو خلاص اس کے لیے خلا کا راستہ موجود ہے، خلا لے لے اور اپنی دوسری شادی کرے کسی سے. ایسے بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں جو دوسری تیسری کرنے کے لیے تیار ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور نہیں تو انشاءاللہ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے راستے بناتا ہے. اور رزق صرف کھانا پانی نہیں ہے، اس کے لیے امور کو میسر کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے. اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ راستے کہاں سے آ رہے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ میاں بیوی تھے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن بیوی نے طلاق لے لیا یا شوہر نے اسے طلاق دے دیا، اس نے اپنی شادی کہیں اور کر لی. اس بیوی شوہر پہ الزام دیتی تھی اور شوہر بیوی کو الزام دیتا تھا. ہمارے یہاں اکثر کی جب اولاد نہیں ہوتی تو عموماً گھر والے لڑکے والے لڑکی ہی کو دوشی سمجھتے ہیں اور الزام دے دیتے ہیں کہ صاحب یہ بے اولاد ہے، یہ بانجھ ہے، یہ ہے، اس کے اندر خرابی. اور حضرت اعلیٰ حضرت کے اندر جو خرابی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. اپنے بیٹے کو سب بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر بھی تو خرابی ہو سکتی ہے. اور کبھی جانچ ہو جائے، اور جانچ بھی نہیں کرواتے، عورت ہی کی جانچ ہو، ان کی نہیں کوئی کرواتا، تو ان کی بھی کرواؤ. غلطی دونوں کی طرف سے ہوتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بھائی. تو ان کی بھی کروائیں، ان کی بھی کروائیں. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو دونوں طلاق لے لیں، وہ اپنی شادی کہیں کر لے. ایسا ہوا ہے
اس نے طلاق لے لیا، اس کو بھی اولاد ہو گئی، ادھر طلاق لڑکے نے لے لی، اس کو بھی اولاد ہو گئی. ایسا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مقدر میں جوڑ میں نہ رکھا ہو، کسی اور کا مقدر ہو. تو یہ محترمہ بھی اگر ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کی جوڑ نہ لگی ہو، یہ کسی اور کا لقمہ ہو، اس کے بھی مقدر میں کوئی اور لڑکی ہو، اور زندگی خوش گزارو. کائے کو چند دن کی یہ زندگی ملی ہے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے عورت کو بھی مرد کو بھی. اگر عورت نہیں خوش ہے تو کھلا لے لے، مرد نہیں خوش ہے تو وہ بھی اپنا لے لے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شادی کے بعد اگر رخصتی سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی جو ہے خاتون مطلقہ کہلائے گی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ مطلقہ نہیں ہوگی، وہ مطلقہ کیسے ہوگی؟ اور وہ یا بیوہ کہلائے گی؟ ہاں بیوہ بھی کیا کہلائے گی؟ ابھی تو ملے ہی نہیں بیچارے وہ تو. وہ تو اس کے لیے عدت بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے طلاق ہو گئی یا مر گیا وہ شوہر؟ شوہر کا انتقال ہو گیا. ہاں شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس شوہر کے انتقال، چونکہ وہ اس کا شوہر رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی اسے وہ عدت جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ حق زوجیت ہے، یہ شوہر کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے وہ سوگ کے طور پر اسے 4 مہینے 10 دن گزارنا پڑیں گے. کیوں شیخ؟ 4 مہینے 10 دن اسے گزارنا پڑیں گے، ہے نا، عدت کے طور پر. کیوں؟ یہ زوجیت کا وہ ہے، مطلب حق زوجیت ہے، یعنی اس شوہر کا یہ حق ہے. ہاں اگر طلاق ہو جاتی بغیر لقاء کے، بغیر ملاقات کے، تو کوئی عدت نہیں ہے. وہ طلاق ہو گئی، وہ الگ شادی پھر کر لے، یہ الگ شادی کر لے. لیکن اگر شوہر مر گیا ہے بغیر ملاقات تو وہ حق ہے شوہر کا، ٹھیک ہے، وہ اس کو وہ ادا کرے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. متعلقہ عورت اگر اپنے سابقہ شوہر سے رجوع کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ محمد اقبال صاحب حیدرآباد سے پوچھ رہے ہیں. یہ آپ ان کو کہیے کہ یہ سوال ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ اسے لکھوا کر کے دے دیں، لکھ کے اس کو لکھ کر کے اس کا جواب ہوگا. اور جہاں وہ ہیں وہاں پوچھیں، جو مفتی صاحب ہیں، مفتیان اکرام، ان سے پوچھ لیں. وہ انشاءاللہ بہت آسان مسئلہ ہے، وہ بتا دیں گے. لیکن یہ طلاق وغیرہ کے یہ مسئلے بہرحال ٹیلی فونوں پہ یا واٹس ایپ پہ یا اس طرح سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہی معلوم کریں اپنے مفتی صاحب سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر مسجد میں غلطی سے ایک اندر جماعت ہو رہی ہے اور ایک باہر جماعت ہو رہی ہے، کیا یہ دونوں درست ہیں؟ غلطی سے اگر ہو رہی ہے تو درست ہے، اور جان بوجھ کر کے ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عظمت علی صاحب لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس روز والدین اپنے بچوں کو یا بچے والدین کو پہچان پائیں گے؟ بالکل پہچانیں گے، بالکل پہچانیں گے. تبھی تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ فرماتا ہے قیامت کی بیوی شوہر سے بھاگے گی. والدین کیا، شوہر بیوی کو پہچانے گی، بیوی شوہر کو پہچانے گی، بلائے گا بھاگے گی. ماں باپ، ماں بیٹے سے، بیٹا سب پہچانیں گے. عاقف پٹیل ممبئی سے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے وہ اہل علم حضرات کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اللہ کے قہر سے محفوظ رکھے. آمین. کیونکہ جو لوگ اہل علم کو، اہل الحدیث کو برا کہتے ہیں، وہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دے رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں قہر میں ملوث ہیں. اللہ کا قہر ایسے لوگوں کے اوپر اترتا ہے، اللہ کی گرفت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث یا اصحاب علم جو صحابہ توحید اور سنت ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں. اور اللہ کے اولیاء کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینا ہے. تو ایسے جاہلوں کو بھی، عالموں کو بھی، اور ایسے تبلیغ اور غیر تبلیغ سب کو اللہ تعالیٰ انہیں دعا کریں، ہدایت کرنی چاہیے. اور ان کو کہنا چاہیے کہ اپنی زبان گندی مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب تمہارے اوپر اترا ہے اور اتر رہا ہے. سوچو، عبرت لو، نصیحت لو اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے، کہ تمہارے اوپر کتنا بڑا قہر اللہ کا اترا ہے. کہیں اس کا سبب، اور کہیں کیا، حقیقت میں اس کا سبب یہی دین بیزاری اور اہل حق کو دعوت، اہل حق کو گالیاں دینا اور جھوٹ بولنا اور کذب سے کام لینا، امت کو گمراہیت کے راستے پہ ڈالنا. یہ وجوہات، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات ہیں. ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنی زبانوں کو لگام دو، اور اہل حق کو برا بھلا مت کہو، برا نہ کہو، بھلا کہو، سمجھے؟ اور اللہ کے قہر سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا قہر تمہیں گھیر رہا ہے اور گھیرے ہوئے بھی ہے. اس سے نکلنا ہے تو صحیح راستے پہ آؤ.
امت کو بھی صحیح راستہ دکھاؤ، خود بھی صحیح راستے پہ ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. نظام الدین صاحب آندھرا پردیش سے کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا صحیح طور پر علم ہوا ہے. ہمارے گاؤں میں کچھ مقلدین حضرات بھی ہیں، وہ کئی بدعتوں میں ملوث ہیں، کیا ہم انہیں سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ بیچارے اگر آپ کو جیسے آپ بھی پہلے ویسے تھے، ہم بھی ویسے بھی پہلے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور اسی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اگر ہمیں کوئی نہ بلاتا، اگر ہمیں کوئی دعوت توحید کی سنت کی نہ دیتا اور ہم سے ایسے ہی بائیکاٹ ہو جاتا، نفرت کرتا، تو کیا ہم آ سکتے تھے اس راستے پر؟ اپنے آپ تو نہیں آ سکتے. آخر کسی نے مجھے بلایا، کسی نے مجھے سلام کیا، کسی نے مجھے اخلاق سے، بھلے وہ میرا اپنا بڑا بھائی ہی کیوں نہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، کہ اگر وہ نہ بلاتے، نہ سمجھاتے، نہ بٹھاتے اور ہمیں نہ کھلاتے، ہمیں نہ تو ہم تو گئے تھے کام سے، ہم تو گئے تھے جہنم میں، تو تھے ہی، مرنے کے بعد بھی جہنم میں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل، تو اس کا احسان. اور آپ بھی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے گاؤں والے آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت فرمائے اور آپ کے گاؤں والوں سے محبت فرمائے. میرے بھائیوں، آپ نے کیسٹ سنا، دیکھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی. ایسے ہی ان بھائیوں کو بھی جو آپ کے گاؤں میں ہیں، جو اس غرور میں ہیں کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان غریبوں کو نہیں معلوم بیچاروں کو کہ اس جماعت کے اندر کس قدر شرکیہ اور کفریہ عقائد ہیں. ایک بات یاد ہے، میں کہہ رہا ہوں کیا؟ شرکیہ اور کفریہ عقائد ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ شرک و مشرک اور کافر ہیں. شرکیہ اور کفریہ عقائد ایسے ہیں کہ اگر میں رکھوں تو میں مشرک اور میں کافر ہو جاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ بھائی ایسے نہیں ایسے. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو آپ سلام کلام کیوں بند کریں گے؟ وہ تو آپ سے پہلے ہی بند کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ کے تو قریب نہیں آئیں گے. آپ سلام کرو گے تو منہ پھیر کے ادھر چلے جائیں گے. یہ تو بیچارے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ تو بہت دور رہتے ہیں ان سب چیزوں سے. صحیح بتا رہا ہوں، یہ بڑے دور رہتے ہیں آپ سے. آپ تو ملو گے تو یہ بھاگیں گے. آپ ان کی مسجدوں میں جاؤ گے تو گھسیٹ کے باہر کر دیں گے، اور کر رہے ہیں. تو آپ کیا چھوڑیں گے؟ تو وہ آپ کو وہ کہتے ہیں ہو تم کتنے ہیں. ایک مولوی کہتا تم ہو کتنے؟ ہم نے تو تمہیں زکات سمجھ کے نکال دیا ہے. ہم نے کہا نہیں صحیح بتا رہا ہوں، کہتے تم ہو کتنے؟ ہم نے 2.5%، تم کو تو ہم نے زکات سمجھ کر کے ماحول سے نکال دیا. ہم نے کہا بے غیرت، تو زکات مالک نصاب ہوا کب جو زکات نکالے گا؟ تو ہوا ہی نہیں مالک نصاب، تو زکات کیا نکالے گا؟ منوس تیری شکل اور زکات نکالنے والی، تو ہوا کب مالک نصاب؟ وہ کسی زمانے میں کسی نے ایک ہمارے ہاں ہندوستان میں کوئی ناچنے گانے والا ہے کوئی بیچارہ، اس کو کسی مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہو گیا. ہمارے ہاں مولوی لوگوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے نا، کسی کی ٹانگ دیکھ کر کے کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں. جیسے ایک آئی تھی بیڈمنٹن کھیلنے والی یا کیا، ہاں ثانیہ مرزا کو، ثانیہ ثالثہ مرزا کیا نام، اللہ بہتر، اللہ اسے ہدایت دے. تو وہ ٹانگ اور ران کھول کر کے آئی تو اس کو کہہ دیا کہ صاحب یہ تو حرام ہے، اس کے ہے نا. یہ مولویوں کو کیا پڑی ہے کسی کی ران دیکھنے کی، ٹانگ دیکھنے کی؟ تم کو حرام کون پوچھا تم سے جو فتویٰ دے رہا تو؟ لیکن نہیں، فتویٰ دینے میں بڑے آگے. وہ کسی نے بیچارہ میں کیوں کہوں، اللہ بہتر جان، اللہ اسے ہدایت دے. کوئی خان صاحب ہیں، سلمان خان صاحب، ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ صاحب وہ ٹی وی پر کہ وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی کام کر لیا، ٹیکا وکا لگا لیا. ہمارے حضرت مولانا لوگوں نے کہا وہ کافر ہو گیا. اس کے والد صاحب ہیں، وہ سلیم خان صاحب کوئی ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو یہ لوگ کافر بنا رہے ہیں. میرا بیٹا داخل ہی ہوا کب جو تو کافر ہی تم نے نکال دیا کفر. ہاں میں نے اسے سنا ہے کہ بھئی وہ داخل ہی ہے کب تم کافر بنا، تم نے اسلام میں داخل کیا میرے بیٹے کو جو تم کفر کے فتوے دے رہے ہو. تو صحیح بات ہے، تم کو کیا ضرورت ہے یہ سب لا یعنی چیزوں کے اندر پڑھنے دو ہے. ارے جو کر رہا ہے سو کرنے دو. کون سے وہ مسلمان ہیں بیچارے، ہیں نام مسلمان ہیں، خلاص چل رہے ہیں. ایسے تو نہ جانے کتنے مسلمان ہیں، آپ بھی اسی فہرست میں ہیں. اگر آپ کا جائزہ لیا جائے، اے سی جی کی جائے، تو آپ تو سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے، دونوں میں ایک ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. تو یہ مولوی صاحب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. کیا سوال کیا تھا؟ بہرحال وہ پوچھ رہے تھے کہ مقلدین حضرات کو کیا ہم، ہاں تو ایسے مقلدین حضرات جو بیچارے ہیں یہ مسکین ہیں، ان کو علم دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، سمجھ رہے ہیں، اور ادب. اور آپ بااخلاق رہیے. آپ کا معاملہ
وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. حسن اخلاق یہ کل انائن یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. آپ کیوں گندے بن رہے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی گندگی کر رہا ہے تو آپ گندے نہ بنیں، آپ گالی نہ دیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، انہیں سلام کریں، السلام علیکم وعلیکم السلام. وہ ناراض ہوں جانے دیں. ہاں سوال یہ ہے کہ نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بعض روایتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ آپ کو جزاک جزاک اللہ. آسیب کے علاج کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا عورت کے اوپر جن آ سکتا ہے؟ زرین صاحبہ ممبئی سے پوچھ رہی ہیں. آسیب برحق ہے، اور جن بے شک عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب پہ آ سکتا ہے. جن ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں گنڈے رہتے ہیں. جب انسان عورت کو مار سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، بچے کو بھی ستا سکتا ہے، اولاد کو بھی ستا سکتا ہے، ماں کو بھی، بڑوں کو بھی ستا سکتا ہے، چھوٹوں کو بھی ستا سکتا ہے نا. جیسے گنڈے ایک دوسرے کو پریشان کر سکتے ہیں، تو جن بھی جو اس کے اندر بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو گنڈے ہیں، ان جن کو ہم نہیں دیکھتے، کبھی انجانے سے ان کو دھکا لگ گیا، اس نے تھپڑ مار دیا، یا ستانے کے لیے کبھی آ گیا، ستاتے ہیں جیسے گنڈے ستاتے ہیں، وہ بھی ستاتے ہیں. تو ان کے لیے تدابیر ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں کہ مثلا ہر چیز کرتے وقت جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو، حمام میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ، ٹھیک ہے، حمام کے نکلنے کے بعد دعا کرو. ایون یہاں تک کہ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بھی، وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اور بیوی. تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے کیا کہتے ہیں، مسجد کے اندر جاؤ تو دعا کرو، کوئی بھی چیز ہو بسم اللہ کرو، ٹھیک ہے. تو یہ تدابیر ہیں، ان کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے رات کو سوتے وقت گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کر کے بند کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے دروازے بند کرو تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا. تو یہ تدابیر آپ اپنائیں انشاءاللہ تعالی. اور آسیب وغیرہ، وہی آسیب اردو میں کہتے ہیں، اسی کو جن بھوت کا پریشان کرنا بولتے ہیں. اللہ آپ کو یہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. زرین صاحبہ پھر پوچھ رہی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر